صلى الله على محمد صلى الله عليه بسم وسلم. اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کی فکر کرنے کے لیے، دین کی فکر لے کر بیٹھنے کے لیے جمع فرمایا. یہ فکر ہم امتیوں کے پاس ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. دنیا میں ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فکر میں رہتے ہیں. کوئی اس بات کی فکر کرتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، کوئی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا گھر ٹھیک ہو جائے، کوئی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا شوہر میری بات ماننے لگ جائے، کوئی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے پڑوسن کے جیسا میرے گھر میں بھی بہت سارا سامان آ جائے، کوئی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے اور میری بات مانیں. میرے محترم ماں بہنوں، کچھ اللہ کی نیک بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، ان کی فکریں یہ ہوتی ہیں، ان کی فکریں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے گھر میں زندہ ہو جائیں، اور پوری امت کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھر کے سارے افراد اللہ کے حکم پر جھکنے والے بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے. جب وہ اس فکر کو لیتی ہیں، ان کی چال ڈھال، چلنا پھرنا، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اور جن کے فکریں دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہیں، پھر ان کی چال ڈھال، چلن پھرن اور بولنا اٹھنا بیٹھنا تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے. جو لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین عام ہو جائے اور ہمارے گھر کے سبھی افراد اللہ کے نبی کی سنت پر چلیں، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے اللہ کی بات کریں گے، رسول اللہ کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے. یہ ان کی پہچان ہوگی، کیونکہ ان کے دل میں مقصد ہے پوری دنیا میں دین کو عام کرنا اور اپنے گھر سے اور سنت کی ابتدا کرنا. ان لوگوں کے چال ڈھال میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں یہ فرق آ جائے گا کہ وہ اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کی بات رکھیں گے، اللہ کا ذکر رکھیں گے اور نبی کی سنت کی بات رکھیں گے اور اپنے گھر کو ساتھ لے کر دین پر چلنے کی بات رکھیں گے. اب اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو فکر نہیں ہے، جو لوگ صرف دنیا کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں اور ہر وقت میں فکر مند رہتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ دنیا کی بات کریں گے، اس کی بات کریں گے، لڑائی جھگڑے کی بات کریں گے، نفرت کی بات کریں گے، توڑ کی بات کریں گے اور دنیا میں
اپنے نفع کی بات کریں گے بس. سننے والے کو، دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے اور اس کی زبان پہ ہر وقت میں دنیا اور دنیا کے لوگوں کا تذکرہ ہے. دنیا کے لوگوں کا تذکرہ ہے. دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ان کے چال ڈھال میں اور ان کے معاملات میں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. یا دین کی فکر کرنے والوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے دین کی فکر دیا ہے، یا دنیا کی فکر کرنے والوں میں ہیں. میرے محترم ماں بہنوں، جو لوگ دنیا کی فکر کرتے ہیں بس وہ تو بے سود ہے. وہ اپنے ساتھ کچھ لے جا نہیں سکتے کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے. جو چیزیں دنیا کی ہیں اور سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی، اور جو کام کرنے والا اور زمین کے اندر چلا جائے گا. جس کے دل کی فکر یہ ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے اور اتباع سنت ہمارے گھر سے شروع ہو، ہمارے بچوں سے شروع ہو، ہمارے گھر کے افراد سے اتباع سنت شروع ہو، پھر ان کے چال میں ڈھال میں اٹھک بیٹھک میں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ماشاءاللہ کہ ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر رہ جائے گی. لڑائی کی بات نہیں کریں گے، جھگڑے کی بات نہیں کریں گے، حرص کی بات نہیں کریں گے، توڑ کی بات نہیں کریں گے، نفرت کی بات نہیں کریں گے، اور دنیا کی تذکرے کی بات نہیں کریں گے. دوسری پہچان، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. دوسری پہچان، جن کو اللہ فکر دیتے ہیں، جن کو اللہ دین کی سمجھ دیتے ہیں، ان کے چال ڈھال دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. تو اس کی ایک دوسری پہچان، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. جب بھی وہ دعا مانگیں گے وہ یہ دعا کریں گے، اللہ امت کی حفاظت کر، امت کی مدد کر، امت کی اصلاح کر، امت کو ہدایت دے. اے اللہ امت کے لیے دین کی توفیق دے. اے اللہ میرے بیٹے کے لیے عالم بنا، مفتی بنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنا. اے اللہ میرے شوہر کے لیے اتباع کی توفیق دے. اے اللہ میرے شوہر کی اور جو ہے کمائی میں ایسی برکت دے، میں صدقہ کروں، خیرات کروں. اے اللہ میرے گھر کے پورے لوگوں کو، میرے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، اے اللہ شوہر کو، بچوں کو، اے اللہ دین کے حکم پر چلنے کی توفیق دے. ان کی دعا یہ رہے گی. اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کہ اس بندی کے اندر دین کا فکر ہے اور اللہ سے جو چیز مانگ رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. جو چیز یہ مانگ رہی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. بعض عورتیں سجدے میں گر کر یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ میری اولاد سے، میرے خاندان میں ایسے لوگ پیدا فرما جو قیامت تلک تیرے دین کے کام کو زندہ کریں. ہماری نسلوں میں دین عطا فرما. یہ فکر ہوتی ہے، یہ دعا ہوتی ہے. جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اس طرح کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ دعا کرنا ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ایک دن اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کے لیے دعا دی، عائشہ اللہ تیری مغفرت فرما دے. اتنا خوش ہوئے ان کی خوشی کی کچھ انتہا نہ رہی. ان کی خوشی کی کچھ انتہا نہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
کیا بات ہو گئی؟ تیرے آنکھوں میں تو آنسو بھی نظر آ رہے ہیں، یہ کیا اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی دعا جو مل گئی مجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا جو مل گئی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ کی کیا شان ہے، دیکھو اللہ کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں روزانہ 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میرے محترم ماں بہنوں، امت کے لیے دعا کرنا اور دین کے لیے دعا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنا، اتباع سنت کے لیے دعا کرنا، حلال کمائی کی دعا کرنا اور اپنی نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول کرانے کی دعا کرنا، میرے محترم ماں بہنوں، یہ اللہ جب فکر دیتا ہے نا وہی عورتیں کر سکتی ہیں۔ جن عورتوں کو فکر نہیں ہوتی تو پھر یہ چیز نہیں لے سکتی، وہ جن کو فکر نہیں ہوتی پھر وہ چیز نہیں لے سکتے اپنے اندر۔ اچھا اب ان لوگوں کو دیکھو بھائی جن کی دین کی فکر نہیں ہے، جن کو اللہ نے نہیں چنا، جن کو اللہ رب العزت نے فکر کی توفیق نہیں دیا، جن کو اللہ رب العزت نے اور دین کے سمجھ کی توفیق نہیں دیا، جب وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ اے اللہ میرے پیسے کو بڑھا دے، میری عمر کو بڑھا دے، یہ جو میری پڑوسن ہے مجھے ستاتی رہتی ہے اس کا بیڑا غرق کر دے، بس تو ایسا کر دے کہ بس میرا شوہر میری بات ماننے لگ جائے، اے اللہ بس میری ساس کو میرے دھورے کبھی آنے نہ دیے، اے اللہ میرا داماد بس میری بیٹی کی بات سنے، اے اللہ بس جو ہے کہ میرے اندر جو ایسی قوت دے سب میری بات ماننے لگ جائے، اے اللہ میری بات میں ایسا اثر دے بس لوگ میری بات ماننے لگ جائے، اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ گھر کی حکومت پوری کی پوری میں ہی چلاؤں۔ اب دیکھو اب دعا میں کتنا فرق ہو گیا، دعا میں کتنا فرق ہو گیا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی فکر دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ آخرت کے بارے میں مانگتے ہیں، اولادوں کو قبول کرانے کے بارے میں مانگتے ہیں، امت کے لیے مانگتے ہیں، اصلاح کے لیے مانگتے ہیں، اتباع سنت کے لیے مانگتے ہیں، حلال روزی کے لیے مانگتے ہیں۔ اور جن کو فکر نہیں ہے تو بس وہ اپنی حد تک مانگتے ہیں، بس پڑوسیوں کو بیمار کرا دے اور اپنے گھر کے لوگوں کو دشمن سمجھ کے اور ان کو ختم کرا دے، اور پتہ نہیں ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسی جو ہے بد دعاؤں سے، ایسی بد دعاؤں سے۔ اب تم سوچ بھی سکتے ہو کہ اب تم کن لوگوں میں سے ہو، تم سوچ سکتے ہو اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ ہماری دعائیں امت کے لیے ہیں یا ہماری دعائیں اور صرف ہمارے تک؟ ہماری دعائیں صرف ہمارے تک ہیں یا ہماری دعائیں یا امت تک ہیں؟ میرے محترم ماں بہنوں، دیکھو ظاہر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بھی فکر مند ہیں، ظاہر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بھی فکر مند ہیں، لیکن یہ صحیح فکر نہیں ہے، یہ فکر کی باتیں ہیں، صرف یہ صحیح فکر کی باتیں ہیں، یہ صحیح فکر نہیں ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھو، ایک عورت بیچاری روٹی پکا رہی ہے، ایک عورت بیچاری روٹی پکا رہی ہے، دوسری عورت آ کے کہا پتہ نہیں لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بس بے فکر ہو جاتے ہیں۔ روٹی پکانے والی نے کہا کیا بات ہو گئی؟ تو بولے کہ کسی ٹرک نے اور کسی بچے کو دھکا لگا دیا، بچہ گر گیا اور اس کو اسپتال لے جانے والے ہو رہے۔ تو یہ روٹی پکانے والی کیا کر رہی ہے؟
ہاتھ میں ایک روٹی ہے، توے پہ ایک روٹی ہے، اور جو ہے پکاتے پکاتے کیا کہہ رہی، اے دیا اللہ پتہ نہیں کیسا ہو گیا، لوگ ایسا بچوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس کا لال ہوگا، پتہ نہیں کس کا جگر ہوگا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ دونوں مل کے بات کر لے رہے ہیں اور دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک روٹی اس کے ہاتھ پہ ہے اور ایک روٹی توے پہ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری عورت آئی اور تیسری عورت آئی، آ کر کہا روٹی پکانے والی سے، ارے تیرے بچے کو ٹرک نے دبا دیا، تیرا بچہ تھا جو وہاں پر ٹرک کے نیچے دبا ہوا۔ میرے محترم ماں بہنوں، توے پہ جو روٹی تھی وہ توے پہ رہ گئی، ہاتھ کی روٹی کو پھینک دیا، ہاتھ میں جو روٹی تھی جو بنا رہی تھی اس کو پھینک دیا، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پریشان ہو گئی، اور جو ہے گھر سے باہر نکل کر اور بچے کی طرف دوڑ پڑی، ہائے میرا لال کدھر چلا گیا۔ اس مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فکر یہ ہوتی ہے، جب روٹی پکا رہی تھی ایک نے آ کر کہا کہ بچے کو ٹرک نے جو ہے دھکا مار دیا، تو جب باتیں تو کر رہی تھی فکر زبان پر تھی، فکر کس پر تھی؟ زبان پر تھی، اور جب فکر دل میں اتر گئی تو اسے پھر توے کی روٹی چھوڑنا بھی آسان ہو گیا، ہاتھ کی روٹی چھوڑنا بھی آسان ہو گیا، اور گھر چھوڑنا بھی آسان ہو گیا۔ اس فکر میں اسے یہ اندازہ نہیں ہوا میں کہاں بھاگ رہی ہوں، نکل پڑی گھر سے باہر۔ جب فکر دل میں ہوتا ہے، فکر جب دل میں اترتا ہے میرے محترم ماں بہنوں، تو پھر گھر چھوڑنا بھی آسان، کام چھوڑنا بھی آسان، اسباب چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب سنو، جس کے دل میں فکر ہوتی ہے اس کی تیسری پہچان سنو۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو دین کا فکر اللہ دیتے ہیں، اللہ فکر کے لیے بٹھاتے ہیں، فکر کے لیے جماتے ہیں، اور واقعی جس کے دل میں سچی فکر ہے اور اس کی تیسری پہچان ہے، تیسری پہچان میرے محترم ماں بہنوں، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو تشکیل کرتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور وہ خود بھی تیار ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، وہ خود بھی نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے، اور جو ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں کو تیار کرتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ شوہر سے کہتے ہیں اجی جاؤ تم اللہ کے راستے میں جاؤ، اگر تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے تمہارا اجر اللہ مجھے بھی دے گا۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جا، تو چلا جا اللہ کے راستے میں، اللہ تیرا اجر مجھے دے گا، اور جب تو جائے گا اللہ کے راستے میں محنت کرے گا، اور میں قیامت میں اللہ سے یہ کہوں گی، میں اللہ سے یہ کہوں گی اے اللہ میں غازی کی ماں ہوں، اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلنے والے ایک مجاہد کی ماں ہوں، اور میں نے تیار کر کے اپنی اولاد کو تیرے راستے میں بھیجا ہے۔ یہ فکر والی عورتوں کی یہ پہچان ہوتی، فکر والی عورتوں کی یہ تیسری پہچان ہے۔ اچھا، جس کو اللہ نے فکر نہیں دیا، اسے صرف اپنا اپنا ہے، بس کھانا اور سونا، بس اپنا دیکھ لینا، اور اپنی اور عزت کی پڑی ہے اور اپنے کام کا پڑا ہے، اور دنیا کی پڑی ہے، بس اس کو آخرت کی کچھ بھی نہیں لگی ہوئی ہے جی۔ اور اس کی تیسری پہچان کیا ہے میرے محترم ماں بہنوں؟ اس کی تیسری پہچان یہ ہے وہ خود بھی نہیں نکلتی اللہ کے راستے میں، اور جانے والوں کو بھی یہ کہتی ہے کہ بس مت جا، جا کے کیا کرے گا؟ بس مت جا، جا کے کیا کرے گا؟ بھتیرا سیکھ لیا تو نے، یہی تو نے گھر رہتے ہوئے بھتیرا سیکھ لیا، اب تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے بغیر تو میں پل بھی نہیں رہ سکتی۔ جب اس کے نکلنے کا نمبر آئے تو کہتے کہ ہاں میں نہیں جا پاؤں گی، میں دوسرے گھر میں نہیں رہ پاؤں گی، میں دوسرے گھر میں نہیں سو پاؤں گی، اور میں کبھی نہیں نکلی، اور میں کبھی بھی نہیں نکلی، اور میرے کو مشکل ہے، میں نہیں جا پاؤں گی۔
اور اس طرح کی باتیں کرے گی کہ وہ جانے تو دور کی بات اور جانے کی اور بھیجنے کی بات بھی نہیں کرے گی. اور جس کو فکر ہے اور فکر کو ختم کرنے والی بات کرے گی. اب سوچو اللہ نے آپ لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ یا فکر والے لوگوں میں ہے یا بے فکرے لوگوں میں ہے؟ فکر والے لوگوں میں ہے یا بے فکرے لوگوں میں ہے؟ ہمارے امیر صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے. ان کی جماعت گئی بنگلہ دیش. ایک بچے کو تشکیل کرے کہ بیٹا چل 4 مہینے کے لیے چلیں گے. بولے کہ جی میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ میں تو اکیلا ہوں, میری ماں رہتی ہے بس. اچھا تیری ماں سے پوچھ لے. جب ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ امیر صاحب لوگ نوئی کہتے رہتے ہیں, تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی, تجھے دیکھ دیکھ کر تو میں جی رہی ہوں. اگر تو جائے گا تو سبزی کون لائے گا, ترکاری کون لائے گا, پانی کون لائے گا, گھر کے کام کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی میرے امیر صاحب ارادہ تو تھا میرا, لیکن میری ماں جو ہے اکیلی ہے گھر میں اور اس کے بغیر میں نہیں میرے بغیر وہ نہیں رہ سکتی, اس کے سارے فلاں فلاں کام ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر 1 ہفتے کے بعد امیر صاحب نے اس بچے سے بلا کر کہا کہ دیکھ تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں, بس تو صرف امتحان کر تیری ماں کا. میں نے کہا کیا ہے؟ بس تو جا کے یہ کہنا کہ مجھے سعودی میں نوکری آئی ہے اور 2 سال کے لیے جانا ہے. تو جا کے فکر سے جا کے بیٹھ جا گھر میں اور جیسا میں کہوں ویسا کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بچہ آیا اور گھر میں فکر مند ہو کر بیٹھ گیا. ماں نے کہا بیٹا کیوں میں آپ کو فکر مند دیکھ رہی ہوں آج؟ بولے کہ ہاں ماں بس بات نہیں ہو سکتی. بس کیا بتاؤں, بتانا بھی بیکار ہے. ارے نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ بولے کہ اماں مجھے سعودی عرب کے لیے نوکری کے بلا رہے ہیں اور 1 مہینہ 50,000 کا تنخواہ آئے گی اور 2 سال کا کام ہے گا. بس ایک تو میں تجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا اور دوسرا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو اماں نے کہا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے پاس تو سونے کے کنگن ہے, یہ بیچ کے چلے جا. نہیں کہ اماں تو مجھے دیکھے بغیر تو نہیں رہ سکتی. ارے بیٹا تیرا ایک فوٹو لے لوں گی میں, تیری تصویر دیکھ کے جی لوں گی. کیا اچھا اماں تو تصویر دیکھ کے تو لے لے گی, لیکن سبزی ترکاری کون لائے گا؟ ارے 10 روپے دیں گے تو پڑوسی کوئی بھی لا کے دے دے گا, اور میں کیا ٹوکروں سے تھوڑی نہ کھاؤں گی. یہ 1 دن ترکاری آ جائے گی, یہ 1 ہفتہ چل جائے گی. اچھا اس بات پہ تو راضی ہے اماں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اچھا ٹھیک ہے پھر 50,000 کی ضرورت نہیں, 5,000 دے دو. میں نے کہا کیوں؟ اب میں اللہ کی نوکری کرنے کے لیے جاؤں گا. اب یہ سعودی عرب کی نوکری نہیں بلکہ میں کس کی نوکری کروں گا؟ اللہ کی نوکری کروں گا. بس یہ 5,000 لے کے اور جو ہے میں 4 مہینے لگا کے آؤں گا, اور جس طرح سے تم رہنے کے لیے تم خود کہہ رہی تھی اس طریقے سے تم رہی ہو. یہ دیکھو یہ بے فکر عورتوں کی پہچان ہے. جو فکر مند عورتیں ہوتی ہیں, میرے محترم ماں بہنوں, یاد کرو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوہر کا انتقال ہو گیا, 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں کی ایسی تربیت کری, دین سکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اپنی اولاد کو بھیجتی رہی. اور جب غزوے کا موقع آیا تو اپنے 4 بیٹوں کو سامنے بٹھا کر کہا اے بیٹو میں نے تمہارے کو پالا پوسا, تمہاری پرورش کی ہے اور آج کے دن کے لیے کی ہے. تم چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں جانا ہے اور شہید ہونا ہے. جب اللہ کے پاس جاؤں گی اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے خنسا تم میرے لیے کیا لائی ہو, میں کہوں گے اے اللہ تو نے مجھے 4 اولاد دیا, میں 4 اولاد کو تیرے راستے میں شہید کرا کے آئی ہوں. یہ 4 اولاد کو شہید کرا کے آئی ہوں. دیکھو بیٹا میں نے تمہارے ابو کو بدنام نہیں کیا, تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, اور تمہارے نانا کو میں نے ذلت میں نہیں ڈالی, اپنے آپ کی میں نے حفاظت کی. تمہاری تربیت کے لیے میں نے اپنی زندگی لگائی اور تمہاری پرورش, تمہیں پالا پوسا اور سمجھایا. یہ سارے کے سارے کام میں نے اس لیے کیا
تاکہ تم اللہ کے راستے میں اپنے نبی کے ساتھ جا کر شہید ہو جاؤ۔ سوچو میرے محترم ماں بہنوں، فکر مند عورتیں کس طریقے سے اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں لگاتے، فکر مند عورتیں اپنے شوہروں کو کس طریقے سے اللہ کے راستے میں لگاتی، اور فکر مند عورتیں اور کس طریقے سے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں لگاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے دین پر لگایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے دین پر لگایا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پھوپھی یا خالہ ہیں اور جنہوں نے ان کو دین سمجھایا، حضرت اکرمہ کو ان کی بیوی نے ان کو دین سمجھایا۔ فکر مند عورتیں اپنے گھر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہیں اور تیار کرتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تیار کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ اکرمہ کے لیے اور ان کی بیوی کہتی ہیں نہیں تم چلو اللہ کے نبی کے پاس، وہ رحم دل ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، وہ تمہیں معاف کریں گے، میں امن لے چکی ہوں ان سے، آپ کے لیے ان سے امن لے چکی ہوں، آپ میرے ساتھ چلو اور ایمان قبول کرو اور اس میں نجات ہے تمہاری۔ سمجھا کے بلا کر لا رہی۔ جن عورتوں کو فکر ہوتی ہے وہ اپنے خاندانوں کو دین پر لگاتی ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے میں لگتی ہیں، اور جن عورتوں کو دین کی فکر نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ان کو فکر کے لیے قبول نہیں کیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، ابو لہب کی بیوی پوری زندگی یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، لوگ دین پر نہ چلے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں۔ پوری زندگی اس بات کی کوشش کری اور اسی میں فنا ہو گئی۔ لیکن ہندہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بعد میں وہ صحابی بنے، اللہ ان کے لیے جو ہے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، پوری زندگی وہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے کام کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اور جن کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے بعد میں انہیں ایمان دے دیا۔ جن کو فکر نہیں ملتی ہے وہ سب دین کے بگاڑ کے کام کرتے ہیں، اور جنہیں فکر ملتی ہے وہ دین کو جمانے کے کام کرتے اور اپنی اولاد کو بلند راستوں میں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ماں بچے کو اس وقت میں دیکھ کر خوش ہوتی ہے جب بچہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، جب بیٹا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ کون سی ماں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانا پسند کر سکتی ہے؟ میرے محترم ماں بہنوں، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجرہ علیہ السلام ایسی عورت ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے کیا کرا دیا؟ قربان کرا دیا۔ جن کو دین کی فکریں ملتی ہیں وہ اپنے گھر کے مردوں کو اور اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اور جو ہے دین کے لیے اکساتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان جب ان کے گھر آئے بسترے پر بیٹھنے نہیں دیے، ابا تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، یہ میرے نبی کا بستر ہے، تم اس کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ بیٹی کی بات دل میں چپ گئی، سوچ لیا کہ میں ایمان والا بنوں گا، میری بیٹی کی نظر سے بھی میں گر گیا لیکن میں ایمان والا بنوں گا۔ اسی وقت میں ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، اللہ نے بعد میں انہیں بھی ایمان عطا فرمایا۔ میرے محترم ماں بہنوں، دیکھو فکر والوں کی 3 پہچان میں نے بتائی ہیں اور بے فکر والوں کی بھی میں نے 3 پہچان بتائی ہیں۔ بے فکر والوں کی تیسری پہچان یہ ہے وہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلتے ہیں، اور جو لوگ بے فکر ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں نکلتے اور اپنے گھر کے لوگوں کی بھی تشکیل نہیں کرتے۔ جیسے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیٹی ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہیں۔ جب وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے
وہ زرہ پہن رہے تھے، زرہ پہن رہے تھے کہ ماں نے کہا بیٹے سے، بیٹا یہ کیوں پہن رہے ہو؟ کہ ماں میں جا رہا ہوں غزوے میں۔ بولے کہ بیٹا تم شہید ہونے کی نیت سے جاؤ۔ جو لوگ شہید ہونے کی نیت سے جاتے ہیں اور وہ زرہ پہن کر نہیں جاتے، مجھے یہ پسند ہے تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے تم بچ کر واپس آ جاؤ۔ کوئی ماں ایسا کہہ سکتی ہے؟ جس کے دل میں دین کی فکر ہوتی ہے، اور وہی یہ بات کہہ سکتی ہے، وہی یہ بات کہہ سکتی ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں یہاں دین کی فکر کے لیے بٹھایا، جمایا، تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار فکر والے لوگوں میں ہے یا بے فکرے لوگوں میں ہے، فکر والے لوگوں میں ہے یا بے فکرے لوگوں میں ہے۔ اور تینوں کی جو ہے دونوں کی جو ہے میں نے تین پہچان بتا دی۔ ایک ہے اللہ کے راستے میں خود نکلنا، اپنے گھر والوں کو لے کر نکلنا۔ دوسرا دعاؤں میں آخرت کو مانگنا اور اپنی اولاد کو قبول کرانا۔ اور تیسرا جو ہے کہ اپنے گھر میں اور ماحول کو زندہ کرنا، اپنے گھر کے ماحول کو اور دین کی محنت کے لیے زندہ کرنا۔ اور دنیا دار لوگ اور صرف دنیا کی باتیں ان کی زبان پہ رہتی ہیں، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی بات ان کے زبان پہ نہیں رہتی ہے۔ توڑ کی بات، نفرت کی بات صرف ان کی زبان پہ رہتی ہے۔ جب وہ دعا مانگتے ہیں صرف دنیا کے بارے میں اور اپنے بارے میں مانگتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کے راستے میں جانے لگے اسے کچی بات کہہ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ یہ تینوں پہچان میں نے بتا دی ہے، تم خود سوچو تم کس میں سے بننا چاہتے ہو۔ میرے محترم ماں بہنوں، اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بننا چاہتے ہو، اللہ کی فکر کو، اللہ کی دی ہوئی فکر میں حصہ لینا چاہتے ہو، اللہ اس مجلس کی اور جو ہے فکر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس مجلس کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو، تو میرے محترم ماں بہنوں پھر فکر والوں کی 3 نشانیوں کو آپ اپناؤ۔ اس اعتبار سے آپ لوگ ارادے کرو، ہمت کرو، خود کا بھی نام لکھاؤ اللہ کے راستے میں اور اپنے گھر کے لوگوں کا بھی نام لکھاؤ، اور نام لکھا کر پرچہ ہمارے پاس بھیجو، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ بھیجو جلدی، انشاءاللہ جلدی لکھ کر پرچہ بھیجو، لکھاؤ انشاءاللہ، نام لکھاؤ اور جلدی پرچہ بھیجو۔ اور ٹائم بھی نماز کے لیے کم ہے، ابھی دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ، دعا بھی کر لیں گے۔ چلو پھر دعا کر لیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على رسول کسر الاسنام اللهم صل على مفتاح دار السلام۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ جو بات کہی سنی گئی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی فکر والے بنا دے، فکر لینے والے بنا دے۔ اے اللہ تو قبول اور منظور فرما دے، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما، دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارا کام آسان ہوگا۔ اللہ ان کے نیک گمانوں کے مطابق اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ اس گھر میں خیر و برکت عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس گھر کے لوگوں میں دین کی فکر زندہ فرما۔ اللہ جو لوگ اجتماع کے لیے دین کی بات سننے کے لیے یہاں پر آتے جاتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کی مدد فرما، امت کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، امت کی ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.